بسم اللہ بسم اللہ، یہ سوال ہے جی۔ جی، اچھا پہلا سوال تو یہ ہے جس استدلال سے آپ لیتے ہیں نا جو آپ چیز لیتے ہیں استدلال ہوں کہ ہوں ابوبکر یا شیخین کے مطلب نعوذ باللہ ان کا ایمان نہیں ہے ثابت، ہوں تو کیا جی، یہی چیز مولا علی یا امام حسن حسین یا اس کے بعد جتنے امام آتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس چیز کا وہ کیا ہے استدلال لیا ہے ان بہت چیز سے؟ زیادہ، بہت زیادہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، یعنی شیعہ احادیث میں بہت زیادہ ہیں۔ مطلب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ابھی آپ ایک مطلب خلافت کر رہے تھے نا قرآن سے ثابت ہوں صدقین علیین والی جو آیت تھی، یہ اس کے بعد آپ ہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب ایک جو تیمم والی آیت تھی نا، آپ ہوں نے کہا کیا تھا عمر نے اس چیز سے انکار کیا ہے، اس وجہ سے ہوں وہ کافر ہو گئے یا ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ کیا ہوں انہی آیتوں کو یا ایسی چیزوں کو لے کے حضرت علی نے یا باقی جو امام ہیں جو اہل البیت انہوں نے بھی اس چیز کا کیا ہے استدلال؟ یعنی اگر آپ دیکھیں شیعہ کتب میں آ جائیں تو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ یہ خلفاء کے مذمت میں نازل ہوئی ہیں، اور وہ بہت شدید آیات ہیں۔ ہم ان آیات سے فار ایگزامپل اس لیے استدلال نہیں کرتے کہ ان کی تفسیر جو ہے جماعت مخالفین کے کتب سے اس طرح نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہے، وَإِلَّا یہ بہت زیادہ ہے، یہ اچھا، نہایت زیادہ ہے۔ اہل بیت طاہرین یعنی 12 ائمہ اطہار علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حق جو غاصبین تھے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے، اور جنہوں نے جھوٹ میں امامت کا ادعا کیا، خلافت کا ادعا کیا، اور یہ ان کا اجماع ہے، اور اس مسئلے پہ احادیث ان کے متواتر بہت زیادہ ہیں، اور قرآن کی بہت ساری آیات کہ اللہ نے خبر دی ہے اس مسئلے پر، مسئلہ امامت پر، مسئلہ خلافت پر، اور غصب خلافت پر، اور غاصبین خلافت کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ مختلف آیات بہت زیادہ ہیں وہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے میرا احادیث سوال میں۔ یہ ہے جی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جس طریقے سے آپ شیخین کا حضرت امی عائشہ کا جو ہے نا ایمان ان کا مطلب ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کا ایمان ثابت نہیں کرتے، مطلب آپ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کافر ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں، تو جی اسی چیزوں کو مطلب جس طرح آپ ابھی قرآن کا کہتے ہیں کہ امی عائشہ کے بارے میں وہ بکری جو قرآن آپ کہہ رہے تھے کہ انہی چیزوں کو مولا علی نے یا باقی جی جو جی اہل بالکل بیت بالکل، یہ بکری والے جو ہمارے بکری والے تھے، وہ کتاب اس میں ہے نا، کتاب سلیم میں موجود ہے بکری کا واقعہ، کہ انہوں لوگوں میں کہہ رہا ہوں جس نے چیز قرآن کا جمع فتویٰ کیا تھا، ان کو لگاتے ہیں قرآن کو دیکھیں، کیا اصل جو مولا علی قرآن جمع کیا تھا نا، اصل جو اصل قرآن ان لوگوں نے جمع کیا تھا ابو بکر صاحب کے زمانے میں جمع کیا تھا، اور اس قرآن کو بکری کہا گئی تھی، تو کیوں مثلا عثمان کو پھر قرآن جمع کرنا پڑا ہے نا، قرآن تو کہ جمع ہو چکا بالکل تھا۔ ہاں، فار تو اس کی ایگزامپل وجہ یہ ہے کہ بات ہم قرآن مان کو رہے بکری کہا گئی تھی، ہیں بکری کہا گئی تھی، تو پھر ان لوگوں کو دوبارہ کیا قرآن جمع کیا کرنا پڑا ہے۔ نہیں کیا انہی چیزوں کو مولا علی نے بھی فتویٰ لگایا تھا ان چیزیں ان کے کفر کا بالکل، میں جو کیا عرض چیز کر رہا ہوں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کا اس مسئلے پہ اجماع ہے، یعنی روایت ایک فار دو نہیں، ایگزامپل بہت کوئی زیادہ، حدیث پیش کریں اپنے مکتب سے کوئی آپ وہ بہت زیادہ ہے، میں اگر پیش کروں نا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ جی جی ویسے تو یہ اس کی روایت تو بہت سخت ہے، لیکن میں آپ کو ایک دو روایتیں جو ہیں وہ آسان روایتیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو، یہ ہے الاصول من جی الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، شعب دار الکتب الاسلامیہ جزء اول، صفحہ نمبر 437۔ اچھا، یہاں پہ ولایت علی علیہ السلام مکتوبة في جميع صحف الانبیاء ولن يبعث الله رسولا الا بنبوة محمد وصیت علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت سب انبیاء کے مصاحف میں، صحف ابراہیم، موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے سب میں لکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کتاب میں اس کو بتایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور علی علیہ السلام کی ولایت کا۔ اچھا، ان اللہ عز وجل، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جعل عز وجل نصب علی علیہ السلام علما بین خلقه وبینه وبین خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن انکره كان کافرا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بنایا، ایک علم کہتے ہیں جھنڈے کو، پرانے زمانے میں عرب میں جھنڈا عام تھا، جھنڈا لگاتے تھے راستے میں، کیونکہ وہ جی صحرا میں جاتے تھے تو دور سے پانی کا جو کنواں ہوتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا، دور سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کنواں ہے، صحرا فلیٹ ہے نا، ہاں، وہ تو وہاں پہ پانی کے ساتھ جھنڈا لگاتے تھے تاکہ دور سے جو لوگ آتے ہیں وہ مرے نہیں، پانی نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے صحرا میں، تو جو مسافر آتے ہیں قافلہ 2 دن 3 دن کے بعد ان کو پانی ملتا ہے، وہ اپنے جو ان کے جو مشق ہیں بر دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں آگے، تو دور سے نظر آئے،
تو اس لیے علم ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک علم بنایا اپنے اور خلق کے درمیان. وہ کون ہے؟ علی علیہ السلام. فمن عرفہ کان مؤمنا، جو ان پہ ایمان لائے وہ مومن ہے. ومن انکرہ کان کافرا، اور جو ان کو انکار کرے وہ کافر ہے. ومن جہلہ کان ضالا، اور جو ان کو نہ پہچانے وہ پتہ نہیں ہے وہ ہے امام، یعنی وہ کیا، وہ گمراہ ہے. ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا، اور جو ان کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی امام مانے وہ مشرک ہے. ومن جاء بولایتی دخل الجنہ، اور جو ان کے ولایت کے ساتھ ایمان آ جائے وہ جنت جاتا ہے. ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان علی باب فتح اللہ فمن دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان کافرا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو اس دروازے باب حتت و بنی اسرائیل کی طرح، جو اس دروازے میں داخل ہوتا تھا اس کی گناہیں معاف ہو جاتی تھی. تو اس طرح ہے کہ جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے، اور جو اس دروازے سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے. ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى لي فيهم مشيئة. اور جو لوگ نہ انکار کرتے ہیں نہ مانتے ہیں تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا امر اللہ نے قیامت پہ چھوڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کرے گا اللہ جانتا ہے. اوکے، تو اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. اچھی، اور اس سے بھی شدید تر روایات بھی ہیں. اوکے، کوئی اور بھی سوال ہے؟ اس چیزوں سے استدلال لیتے ہیں نا، ان آیات سے یا ان چیزوں سے، اور آپ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں شیخین پہ یا میاں عائشہ پہ. تو میرا یہ سوال تھا کہ ڈائریکٹ مولا علی نے ان پہ فتویٰ لگایا ہے کفر کا، نعوذ باللہ، جس طرح آپ ان کو مطلب ان کو کفر ثابت کرتے ہیں؟ بالکل 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 بالکل. امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعا ہے صنمۂ قریش، اللہم العن صنمۂ قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وافکیہا وابنتیہم اللذین خالف امرک وانکرا دینک. امیر المؤمنین علیہ السلام کی دعا ہے جو قنوت میں پڑھتے تھے، اللہم العن اے اللہ صنم قریش کے دو بتوں کو لعنت کر، وجبتیہا وطاغوتیہا، اور ان کے دو جبت اور دو طاغوت کو، جو طاغوت بولتے ہیں دو ظالم قریش کے میں سے جو دو ظالم تھے ان کو لعنت کر. وابنتیہما، اور ان کے دو بیٹیوں کو لعنت کر. اللذین بلے اللہم العن صنمۂ قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وافکیہا، اور قریش کے دو افک، قریش کے دو جھوٹے ان کو لعنت کر. وافکیہما وافکیہا الذین خالف امرک، جن دونوں نے تیرے امر کی مخالفت کی. وانکرا وحیک، جنہوں نے تیرے وحی کا انکار کیا. اس میں بہت زیادہ ہے، میں آپ کو دکھا دوں الفاظ. انکرا وحیک وجحد انعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك واحب اعدائك وجحد آلائك. ان دونوں نے تیرے وحی کی انکار کی اور تیرے نعمتوں کا جحد کیا، انکار کیا، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، اور تیرے دین کو انہوں نے الٹا بنا دیا، دین کو مقلوب کر دیا، اور کتاب کی تحریف کی ان لوگوں نے، اور تیرے دشمنوں سے انہوں نے دوستی کی، اور تیرے نعمتوں کو ان لوگوں نے پامال کیا. وعطل احکامک، اور تیرے احکام کو ان دونوں نے تیرے احکام کو معطل کر دیا. وابطل فرائضک، اور تیرے فرائض کو ان دونوں نے باطل کر دیا. اس کے بہت سارے جملے ہیں کہ ہر نماز میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام قنوت میں پڑھتے تھے. مزید بولیں. اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا رویہ کافی سخت نہیں ہے شیخین کے بارے لحاظ سے. مطلب اگر فار ایگزامپل آپ کی کتاب نہیں، وہ یہ بات یہ ہے، دیکھیں اگر بات کھلی کرنی ہو نا، بات اگر کھلی کرنی ہو تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی سوا چارہ ہی نہیں ہے. اگر شیخان کا کام صحیح ہے تو شیعہ مذہب، دیکھیں بات سنیں، میرا رویہ سخت نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ سوچیں تو کوئی چارہ نہیں. اگر وہ صحیح لوگ ہیں، ان کی خلافت صحیح ہے، اگر ان کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے، بلا شک بلا. اگر شیعہ مذہب صحیح ہے، اگر شیعہ مذہب صحیح ہے، دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے ہیں، امام بنا کے گئے، اور ان لوگوں نے اس کو سب پیغمبر کی باتوں کو زیر پا کیا، اور ان کی وجہ سے دین میں اتنے بدعتیں داخل ہو گئی. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور جو باتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نا، آپ کے اپنے کتب سے دکھاتا ہوں. اللہ نے مثلا سورہ حجرات میں اپنے سے اضافہ نہیں کرتا، وہ سورہ تحریم میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ اگر سخت ہے تو اللہ نے سختی کیا، میرے الفاظ تو نہیں ہے. آپ ہماری دکھاتے ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں آپ کے جو کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں بالکل دین سے خارج ہیں وہ، تو یہ نہیں، میں اس طرح نہیں کہتا دین سے خارج، میں اس طرح نہیں کہتا. جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے نا، اسلام دین سے دو طرح خروج ہوتا ہے بھائی. دین سے خروج دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خروج ہوتا ہے کہ بھائی آپ ابھی سے کہتے ہیں نستجیر باللہ کہ میں نبی کو نہیں مانتا،
میں جاتا ہوں کل سے چرچ جاتا ہوں, ادھر بیپٹائز ہو جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ میں عیسائی بن گیا, یا میں ہندو بن جاتا ہوں, یا میں اصل ایتھیسٹ بن جاتا ہوں نا. یہ ایک طرح کا کفر ہے. ایک طرح کفر ہے کہ اسلام میں مسلمان رہ کر کافر بن جاتا ہے. مثلا غلام احمد قادیانی, اس نے کبھی تو کلمے کا انکار نہیں کیا, ایک انکار کیا بھائی غلام احمد قادیانی نے. وہ قادیانی کلمت شہادتین پڑھتے ہیں, ان کی مساجد ہیں, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا قادیانی نماز قرآن پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. لیکن سب مسلمان کہتے ہیں کافر ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کافر ہیں؟ کیونکہ غلام احمد قادیانی نے کام ایسے کیا. اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں, میں مہدی ہوں, اور میں نبی ہوں. ٹھیک ہے نا. کلمہ پڑھ کے دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی ایک بہت بڑا عالم تھا. وہ اس طرح چھوٹے درجے کا وہ ایسے گمنام شخص نہیں تھا. وہ ہندوستان میں اس زمانے میں 19ویں صدی میں انگریزوں کے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا, بہت مناظرے کرتا تھا, بہت اچھا مقرر تھا. اگر وہ ایک نالائق آدمی ہوتا نا تو اس طرح وہ بہت سارے لوگوں کو اپنا پیرو نہیں بنا سکتا تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ایک آدمی اگر یہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں یہ اکثر جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں, بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں. کیونکہ جو آدمی وہ کم عقل ہوتا ہے, وہ بیوقوف ہوتا ہے, وہ اس طرح وہ لوگوں کو نہیں منا سکتا کہ میں چالاکی کرے نا. تو یہ غلام احمد قادیانی, اس کا علم بھی کافی اچھا ہے. اس طرح نہیں کہ جاہل آدمی ہے. یہ علم بھی تھا اس کے پاس, یہ مولوی بھی تھا, یہ بڑا زبردست مقرر بھی تھا, اور داڑھی وغیرہ تو تصویر تو آپ نے دیکھا ہوگا, شکل تو بالکل مولویوں جیسی. اب بھی ان کا جو امام ہے, ان کا جو خلیفہ ہے, وہ بالکل اس کی شکل مولوی جیسی ہے. وہ بالکل وہ قرآن پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, وہ لا الہ الا اللہ, وہ کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں. وہ احمدی جو مسلمان ہیں وہ قادیانی ہیں. لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں, دیکھیں بھائی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے. کیوں کافر ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ نہیں ملتا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء, جب قرآن نے کہہ دیا تو یہ کہاں سے نبی بن گیا؟ اور یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. اور تو عیسیٰ کا جوتا بھی نہیں ہے, تو لعنتی آدمی, تو میں مہدی ہوں, تو ایسے جھوٹا فراڈی آدمی. شیطان نے اس کو بھائی ورغلایا. تو یہ کفر ہے. دیکھیں کفر کے بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرتا ہے, وہ چاہے 1000 مرتبہ کلمہ پڑھے, وہ کافر ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرے, وہ چاہے کلمہ پڑھے, نمازیں پڑھے, وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کہ شیخین سورہ تحریم یا سورہ حجرات یا قرآن کے بقیہ آیات ان کے اصل اسلام پہ بات کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے کہ شیخین جو ہیں وہ بھائی جا کے وہ کیا بنے تھے, انہوں نے اپنا دین چینج کیا ہے, وہ جا کے بھائی وہ عیسائی بن گئے تھے یا یہودی بن گئے تھے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اس کو کفر بولا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر بولا ہے. اس کا مرتکب جیسے غلام محمد قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا, اسی طرح یہ بھی افعال جو ہیں یہ بھی کفری اعمال ہے, اور یہ تو خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ختم بات. اگر آدمی ایسا ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو ہی نہیں سکتا, امام نہیں ہو سکتا. وہ تو عرض یہ ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اوکے میرے بھائی, اللہ آپ کو